جی آج کا ہمارا جو موضوع ہے گفتگو کا وہ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد علیہ السلام جن کو ہم امام مہدی اور مسیح موعود مانتے ہیں، ان کو ایک الہامی پیشگوئی عطا کی گئی 20 فروری 1886 میں۔ تو کیا وہ پیشگوئی پوری ہوئی؟ اس کے متعلق ہم گفتگو کریں۔ یہ تقریباً 1885 کی یہ بات ہے کہ قادیان کے چند ساہوکاران جو ہندو تھے، وہ مرزا صاحب کے پاس آئے اور انہوں نے درخواست دی کہ آپ جو دنیا کے دور دراز ممالک لندن امریکہ کو نشان دکھلانے کے لیے دعوت دیتے ہیں، تو ہم تو آپ کے پڑوسی ہیں، ہمارا حق پہلے ہے کہ آپ ہمیں اپنی صداقت کا کوئی نشان دکھائیں۔ تو ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں اگر کوئی ایسا نشان آپ دکھائیں گے تو ہم ضرور اس کو مانیں گے اور اس کی پھر تشہیر بھی کریں گے۔ تو یہ طے پایا کہ ستمبر 1885 یعنی 1885 ہوشیارپور میں 40 دن کا چلہ مرزا صاحب نے کاٹا وہاں پہ ایک کمرے میں، وہ اکیلا انہوں نے اب عبادت کی، اور اس کے بعد آپ نے ایک اشتہار شائع کیا جس کو پیشگوئی مسلم موعود کہا جاتا ہے، اور انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک پسر موعود کی خبر دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سو تجھے بشارت ہو، ایک وجیح اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا۔ حضرت مرزا صاحب نے غلام کے آگے، یعنی جہاں ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، جو الفاظ تھے غلام کے آگے انہوں نے بریکٹ میں لڑکا لکھ دیا، اور یہ خیال کیا کہ یہ غلام سے مراد میرا کوئی جسمانی لڑکا ہوگا شاید۔ اور الہی پیغام میں یہ جو تصرف انہوں نے کیا اجتہادی طور پر، تو ان کے لیے ایک طویل ابتلا کا دور شروع ہو گیا۔ اس کے علاوہ ذکی غلام کی پیشگوئی کو مرزا صاحب نے پیشگوئی مسلم موعود کا نام دے دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلم موعود دینے کا وعدہ نہیں تھا دیا، بلکہ ذکی غلام دینے کا وعدہ دیا تھا۔ تو حضرت مرزا صاحب نے یہ جو اجتہادی طور پر ذکی غلام کو اپنا جسمانی لڑکا سمجھ کر یہ جو تصرف کیا تھا الہی میں، وہ ان کے لیے تمام عمر ابتلا کا باعث رہا، اور ظاہر ہے کہ ان کی جماعت کے لیے بھی، اور وہ اس پسر موعود کو اپنی جسمانی اولاد میں تلاش کرتے رہے مگر کامیاب نہ ہو سکے، اور اس تلاش کی وجہ سے لوگوں کے طعن و تشنیع کا بھی نشانہ بنتے رہے۔ لیکن امر واقعی یہ ہے کہ الہامی کلام کو اپنے اجتہاد سے سمجھنے کی کسی نبی کی کوشش یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا، بلکہ قرآن مجید تو اسے ایک اصول کے طور پر پیش کرتا ہے۔ سورہ حج کی جو آیات ہیں 53 اور 54، اس میں اللہ تعالیٰ اس کے متعلق بیان کرتے ہوئے اس طرح فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور ہم نے تجھ سے پہلے نہ کوئی رسول بھیجا نہ نبی، مگر جب بھی اس نے کوئی خواہش کی یا تمنا کی تو شیطان نے اس کی اس تمنا اور خواہش کے راستہ میں مشکلات ڈال دیں، پھر اللہ اس کو جو شیطان ڈالتا ہے مٹا دیتا ہے، اور جو اس کے اپنے نشان ہوتے ہیں ان کو مضبوط کر دیتا ہے، اور اللہ بہت جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کرتا ہے؟ شیطان نبی کی تمنا میں کیوں ڈال دیتا ہے؟ تو اس کی وجہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو مشکلات شیطان ڈالتا ہے وہ لوگوں کے لیے ٹھوکر کا موجب ہو جاتی ہیں، جن کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے اور جن کے دل سخت ہوتے ہیں، اور ظالم لوگ ہر خدائی بات کی شدید مخالف کرنے پر تلے رہتے ہیں۔ یعنی یہ جو اجتہادی غلطی نبی سے ہوتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ پھر نبی سے دور ہو جاتے ہیں، ان کے لیے ایک امتحان کا موجب ہو جاتی ہے۔ یہ بات قرآن مجید میں ایک اور جگہ بھی فرمائی گئی ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، سورہ عنکبوت۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا لوگوں نے خیال کر رکھا ہے کہ وہ صرف اتنا کہنے سے چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے، اور یہ کہ وہ آزمائے نہیں جائیں گے؟ یعنی ایمان لانے کے بعد پھر آزمائش شروع ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اپنے ایمان میں کتنے پکے ہیں۔ اس آیت کریمہ کی تشریح میں حضرت مرزا صاحب فرماتے ہیں
کہ یعنی جب کوئی رسول یا کوئی نبی اپنے نفس کے جوش سے کسی بات کو چاہتا ہے تو شیطان اس میں بھی دخل دیتا ہے، تب وحی متلو، یعنی وہ جو لفظ کے الفاظ کے ساتھ وحی ہوتی ہے، جو شوکت اور ہیبت اور روشنی تام رکھتی ہے، اس دخل کو اٹھا دیتی ہے اور منشاء الہی کو مصفہ کر کے دکھلا دیتی ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نبی کے دل میں جو خیالات اٹھتے ہیں اور جو کچھ خواطر اس کے نفس میں پیدا ہوتی ہیں، در حقیقت وہ تمام وہی ہوتی ہیں، جیسا کہ قرآن کریم اس پر شاہد ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ینطقو، اور جب نبی کا نفس ایک بات کے لیے تمنا کرتا ہے تو اس کا اجتہاد غلطی کر جاتا ہے، اور نبی کی اجتہادی غلطی بھی در حقیقت وہی کی غلطی ہوتی ہے، کیونکہ نبی تو کسی حالت میں وحی سے خالی نہیں ہوتا، وہ اپنے نفس سے کھویا جاتا ہے اور خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ایک آلہ کی طرح ہوتا ہے۔ بس چونکہ ہر ایک بات جو اس کے منہ سے نکلتی ہے وہی ہے، اس لیے جب اس کے اجتہاد میں غلطی ہو گئی تو وحی کی غلطی کہلائے گی، نہ اجتہاد کی غلطی۔ اور حضرت مرزا صاحب کا فرمانا کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو غلطی اجتہادی غلطی نبی سے ہوتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوتی ہے، کیونکہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ مومنین کا امتحان کرنا چاہتا ہے، تو نبی سے یہ غلطی ہو جاتی ہے، اجتہادی غلطی، لیکن بعد میں پھر اللہ تعالیٰ کی صاف اور شفاف وحی جب نازل ہوتی ہے تو اس غلطی کو اٹھا دیا جاتا ہے۔ حضرت مرزا صاحب کے اجتہاد میں بھی نفس کی تمنا کا دخل ہونے کی وجہ سے انہوں نے یقین کر لیا کہ پسر موعود ان کی جسمانی اولاد ہے، حالانکہ بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف سے تصحیح کی گئی۔ مثلاً پہلے بشیر اول پر انہوں نے چشمہ کیا، وہ وفات پا گیا، پھر اس کے بعد انہوں نے 3 بیٹے ان کے ہوئے، انہوں نے کسی کے اوپر اس کو چسپاں نہیں کیا، اپنے پوتے کے اوپر چسپاں کیا مرزا نصیر احمد، وہ بھی وفات پا گیا۔ اور اس دوران مرزا صاحب کو مخالفین نے کہا کہ جی وہ آپ کا بیٹا ہونا تھا، وہ کہاں گیا؟ اور کچھ نے کہا کہ جی شاید فلاں ہے، تو انہوں نے اپنے مخالفین سے یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے الہام میں کسی بیٹے کی تخصیص نہیں کی، اگر تم میں سے کوئی شخص میرے کسی بیٹے کے متعلق پسر موت ہونے کا خیال کرتا ہے تو اس پر کھانا حرام ہے اور جھوٹوں والی لعنت ہے، جب تک وہ ایسا الہام نہ پیش کرے جس میں کسی کی تخصیص کی گئی ہو۔ لیکن پھر جب چوتھا بیٹا ان کا پیدا ہوا مرزا مبارک احمد 1899 میں، تو اس کے متعلق انہوں نے ایک طرح کے یقین کامل سے کہہ دیا کہ یہی وہ بیٹا ہے جو 20 فروری 1886 کا مصداق ہے۔ مگر چونکہ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ منظور نہیں تھا کہ یہ جو پسر موعود ہے یہ ان کا کوئی جسمانی بیٹا ہو، تو چنانچہ مرزا مبارک احمد جو ان کے چوتھے بیٹے تھے وہ بھی تقریباً 8 سال کی عمر 1907 میں وہ بھی وفات پا گئے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرزا صاحب کو وعدہ تو ذکی غلام کا دیا گیا تھا، انہوں نے مسلم موت کیوں قرار دیا؟ مگر جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے کہ نبی کی اجتہادی غلطی بھی وہی غیر مطلب ہوتی ہے جس سے مومنین کا ابتلا مقصود ہوتا ہے، اور وعدہ شدہ ذکی غلام کی بعثت کو چونکہ ابھی دیر تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب کے ذہن سے ذکی غلام کا لفظ محو کروا دیا۔ یہ مرزا محمود صاحب ان کے بیٹے جو تھے حضرت مرزا غلام علیہ السلام کے، انہوں نے جھوٹا دعویٰ کیا 1944 میں پہ مسلم موعود ہونے کا، اور 10 سال بعد ان کی شارک بھی کٹ گئی اور وہ ایک عبرت ناک موت ان کو ملی، لیکن انہیں بھی مسلم موعود ہونے کا دعویٰ کیا کیونکہ وہ ان کا دعویٰ خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں تھا۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرزا صاحب کو اگر یہ غلطی لگی تھی کہ وعدہ شدہ ذکی غلام ان کا جسمانی بیٹا ہے، اور ایک طویل عرصہ 21 سال تک وہ اس غلطی کا شکار رہے، مگر قرآن مجید تو فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کی اجتہادی غلطی کو اٹھا دیتا ہے، تو مرزا صاحب کی اس غلطی کی اللہ تعالیٰ نے تصحیح کیوں نہیں کی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر تصحیح کی تو مرزا صاحب نے اس کا اعلان کیوں نہیں کیا؟ سوال کے پہلے حصہ کا تو جو مختصر جواب یہ ہے کہ جی اللہ تعالیٰ نے اس غلطی کی تصحیح اپنے مناسب وقت پر فرما دی تھی، اور اس کی تفصیل میں بعد میں عرض کرتا ہوں۔ پہلے میں سوال کے دوسرے حصے کا جواب دیتا ہوں کہ اگر تصحیح کروا دی گئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو مرزا صاحب نے اس کا اعلان کیوں نہیں کیا؟
اس سوال کا تسلی بخش جواب خود حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام اپنی تحریرات میں دیتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ دراصل بات یہ ہے کہ بسا اوقات انبیاء علیہ السلام اور دوسرے ملہمین پر ایسے امور ظاہر کیے جاتے ہیں کہ وہ اسرار استعارات کے رنگ میں ہوتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کو اسی طرح لوگوں پر ظاہر کر دیتے ہیں جس طرف سنتے یا دیکھتے ہیں، اور ایسا بیان کرنا غلطی میں داخل نہیں ہوتا کیونکہ اسی رنگ اور طرز سے وحی نازل ہوتی ہے۔ لیکن وہ لکھتے ہیں کہ یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ الہامی اور کشفی پیش گوئیوں کے تمام استعارات کے نبی کو علم دیا جائے، کیونکہ بعض ابتلاء جو پیش گوئیوں کے ذریعے سے کسی زمانہ کے لیے مقدر ہوتے ہیں وہ علم کی اشاعت کی وجہ سے قائم نہیں رہ سکتے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ پیش گوئی اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب کی اجتہادی غلطی کی تصحیح کر دی اس وقت جب مرزا صاحب کے چوتھے لڑکے کی وفات کم عمری میں ہو گئی، جس کے متعلق ان کو کبھی امید تھی کہ یہی پسر موت ہے، اور مبارک احمد کی وفات پر جو الہام مرزا صاحب کو ہوا وہ مرزا صاحب کی غلطی کو پوری طرح رفع کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک واضح پیغام ان کو مل جاتا ہے۔ مرزا مبارک کی وفات پہ انہوں نے لکھا، لیکن خدا کی قدرتوں پر قربان جاؤں کہ جب مبارک احمد فوت ہوا، ساتھ ہی خدا تعالیٰ نے یہ الہام کیا، انا نبشروں کا بغلام حلیم ینزل و منزل المبارک، یعنی ایک حلیم لڑکے کی ہم تجھے خوشخبری دیتے ہیں جو بمنزلہ مبارک احمد کے ہوگا، اور اس کا قائم مقام اور اس کی شبیہ ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ان کو یہ بتا دیا گیا کہ ابھی وہ جو بیٹا ہے وہ پیدا ہونا باقی ہے۔ 6-7 نومبر کو الہام ہوا، صاحب القا غلام ذکیہ رب حب لی ذریۃ طیبہ، کہ میں ایک پاک اور پاکیزہ لڑکے کی خوشخبری دیتا ہوں، اے میرے خدا پاک اولاد مجھے بخش۔ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہا ہے کہ ابھی وہ جو پسر موعود پیدا نہیں ہوا، اور بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ تحریک کر رہا ہے کہ یہ دعا کر کے اے میرے خدا مجھے پاک اولاد بخش۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ تصحیح کروا دی ان کی جو ان کی اجتہادی غلطی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بتا دیا گیا کہ یہ جو بیٹا ہے جو پسر موعود ہے وہ بھی پیدا ہونا ہے، لیکن اس کے اعلان سے منع فرما دیا گیا، جیسا کہ مرزا صاحب خود لکھتے ہیں۔ یعنی وہ اس کے آگے ہی وہ لکھتے ہیں جب یہ الہام ہوا جو میں نے ابھی بتایا ہے، کہ وہ لکھتے ہیں کہ اس کے بعد ایک اور الہام ہے جس کے اظہار کی اجازت نہیں، شاید بعد میں اجازت ہو جائے۔ اس کا پہلا فقرہ یہ ہے، دیکھ میں ایک نہایت چھپی ہوئی بات پیش کرتا ہوں۔ 10 نومبر 1907 کو انہوں نے یہ لکھا، اور یہ بھی بعد میں لکھا کہ یہ پیش گوئی ہمارے کسی گھر کے متعلق ہے، اور میں نے گھر کے لوگوں کے علاوہ اور کسی پر اس کو ظاہر نہیں کیا۔ تو جب مرزا صاحب کی وفات ہو گئی 1908 میں، اور لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ جی آپ کے لیے آپ کے وہ پسر موعود مرزا صاحب کے پیدا ہونا تھا تو اس کا کیا بنا، تو پھر ان کے بیٹے مرزا محمود صاحب نے ایک مضمون لکھا، صادقوں کی روشنی کو کون دور کر سکتا ہے، وہ انوار العلوم جلد 1 میں ہے، جس میں انہوں نے بتایا کہ وہ جو بیٹا ہے وہ آئندہ کبھی پیدا ہوگا۔ مرزا صاحب نے اس پیش گوئی کو، یعنی یہ جو ذکی غلام کی پیش گوئی، اس کو انہوں نے ایک عظیم الشان پیش گوئی قرار دیا۔ اصل بات یہ ہے کہ ایک لڑکے کی اگر پیش گوئی ہے تو یہ عظیم الشان پیش گوئی کیسے ہو گئی؟ لڑکے تو پیدا ہوتے ہیں، رہتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ذکی غلام کی پیدائش کے بغیر موصفی سلسلہ سے مماثلت پوری ہو نہیں سکتی تھی، اس لیے ذکی غلام کی پیدائش آیت استخلاف کے وعدہ کو پورا کرتی ہے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ سورہ نور کی آیت 56 میں فرماتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مثیل موسیٰ تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ مزمل میں فرماتا ہے کہ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، کہ اے لوگو ہم نے تمہاری طرف ایک ایسا رسول بھیجا ہے جو تم پر نگران ہے، اسی طرح جس طرح فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کی خلافت جاری ہوئی جو بنی اسرائیل کے مجددین تھے، اور حضرت عیسیٰ موسوی سلسلہ کے لیے ذکی غلام جو تھے رسولاً الی بنی اسرائیل، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے جو سلسلہ موسویہ کے لیے نشان رحمت تھے، جیسے سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رحمت کا نشان ایک ذکی غلام تمہیں ملے گا جو رحمت کا نشان ہوگا، اور اس کے بھی الفاظ یہی و امرم مقضیہ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات لکھی جا چکی ہے، ایسی ہے جیسے ہو چکی ہے، اور یہی الفاظ پیش کوئی مسلم موعود میں ہیں وکان امرم مقضیہ۔
اس لیے اسلام میں ذکی غلام کے بعثت کے بغیر موسوی سلسلہ سے مماثلت کا پوری طرح اظہار نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ذکی غلام کی الہامی پیشگوئی میں سلسلہ محمدیہ کے لیے بھی ایک نشان رحمت کی خبر عطا فرمائی گئی۔ یہ پرشوکت اور عظیم پیشگوئی ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی ہستی کی عظمت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی سچائی ظاہر ہوتی ہے۔ محمدی ذکی غلام کی بعثت سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کا اظہار ہوتا ہے، قرآن مجید کی صداقت کا عظیم ثبوت ملتا ہے، اور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم نبی ہونا آفتاب کی طرح روشن ہو جاتا ہے۔ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو ایک مسیح عطا ہوا تھا، اور عیسائیوں کو اس بات پر بہت فخر ہے کہ مسیح صرف ان کے پاس ہے، مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، جو نبیوں کے سردار ہیں، ان کی قوت قدسی کی عظمت اور کمالات نبوت کا یہ ایک اظہار ہے کہ ان کا ایک غلام بھی یعنی مرزا غلام محمد علیہ السلام۔ ہم غور کرتے ہیں اس پیشگوئی کے الفاظ پر جو یہاں پہ وہ لگا بھی دی گئی تھی، تو اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیسی عظیم الشان پیشگوئی، کس طریقے سے یہ آج حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام میں یہ پوری ہو چکی ہے، جو مسلم موعود بھی ہیں، جو مسیح ابن مریم بھی ہیں، جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی تھی، اور جیسا کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی پیشگوئی تھی۔ اور کلام اللہ کا مرتبہ اس طرح ظاہر ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ فاتحہ میں دعا سکھاتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے انعام یافتہ لوگوں کے راستہ پر چلنے کے لیے مدد مانگیں۔ توحید پر سب سے بڑا شب خون مرزا محمود صاحب نے مارا، اسی طرح جو اصحاب فیل کے سردار ابرا نے خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، اور ابرا کے جو سب سے بڑا ہاتھی تھا اس کا نام بھی محمود تھا۔ تو اس وقت بھی چند پرندوں نے اس کوشش کو ناکام بنا دیا تھا، اور آج بھی ذکی غلام حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام اور اس کے چند کمزور ساتھیوں نے آج کے محمود نامی ہاتھی کے مرزائی خلافتی دجل کو دلائل قاطعہ کی کنکریاں مار مار کر نیچے گرا دیا ہے۔ مرزائی خلیفوں نے اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، جیسا کہ پیشگوئی مسلم موعود کے الفاظ ہیں، اور حدیث مجددین کا انکار کر کے فاسقین میں شامل ہو گئے، کیونکہ حضرت مرزا صاحب نے تو فرمایا تھا کہ سلسلہ مجددین کا انکار کرنے والا اللہ اور رسول کی تکذیب کرنے والا ہے، اور مرزا طاہر صاحب نے تو خدا کی قسم کھا کے کہہ دیا کہ تمہاری نسلیں مر جائیں گی، کسی مجدد کا منہ نہیں دیکھو گے، اور خلیفہ مرزا مسرور صاحب نے تو بے شرمی کی تمام حدیں پار کرتے ہوئے اعلان کر دیا کہ مجدد کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ مرزا صاحب نے صاف فرمایا آیت استخلاف میں سلسلہ مجددین کا ذکر ہے، اور یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا نحن نزل الذکر و انا لہ لحافظون، یہ قرآن شریف کی ہدایت کا وعدہ، یہ مجددین کے لیے پورا ہونا ہے، اور صرف سلسلہ مجددین ہی یہ ایسا ثبوت ہے جو اسلام کو زندہ ہونے کا ثبوت ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ نبی ہونے کا ثبوت ہے۔ ورنہ ہر مذہب یہ کہہ سکتا ہے ہمارا مذہب بھی زندہ ہے، لیکن کسی اور مذہب میں یہ سلسلہ مجددین قائم نہیں کیا گیا جو اسلام کے زندہ مذہب ہونے کا ثبوت ہے۔ لیکن یہ مرزائی خلیفوں نے اسی سلسلہ مجددین کا انکار کر کے اسلام کو بھی مردہ مذہب ثابت کرنے کی کوشش کی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مردہ نبی نعوذ باللہ ثابت کرنے کی کوشش کی۔ یہ وہ مجرم ہیں جن کی راہ ظاہر ہو گئی، کیونکہ یہ مرزائی فاسقین کی قوم وہی کاجرو قوم ہے جس کے متعلق حضرت خاتم النبیین کی پیشگوئی تھی کہ مہدی اور مسیح کے درمیان ایک کاجرو قوم ہوگی جس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں اور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ بس ذکی غلام حضرت عبدالغفار کی بعثت کی صداقت کے اظہار کے لیے کسوف و خسوف کا نشان بھی دکھایا گیا، اور 50 لاکھ انسانوں کی ہلاکت لے کر آنے والا کرونا کا عذاب بھی ذکی غلام کی صداقت کا منہ بولتا ثبوت ہے، کیونکہ ارشاد ربانی ہے کہ ہم اس وقت تک عذاب نہیں بھیجتے جب تک کسی پیغمبر کو بھیج کر اتمام حجت نہ کر دیں بنی اسرائیل۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر پیشگوئی میں تھا کہ وہ اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا۔ تو یہ جو مجرم تھے اللہ تعالیٰ رسول کی تکذیب کرنے والے، ان کی راہ ظاہر ہو گئی، اور پھر اس مرزائی خلافتی اسیرانہ نظام کی بھی نقاب کشائی ہو گئی جس نے معصوم احمدیوں کو اسیر بنایا ہوا ہے، جہاں احمدیوں کے مال اور عزت کو بے دردی سے لوٹا جا رہا ہے۔ ہٹلر اور مسولینی جیسے فاشسٹوں کو اپنے مرشد ماننے والے یہ مرزائی خلیفے خود گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، اور ان کو پیروکار بھی ایسے ہی چاہیے جو گونگے، بہرے، اندھے ہوں، جو عقل و خرد سے عاری ہوں۔ وہ 1944 کے خطبہ میں کہتے ہیں
کہ اسلام اور احمدیت کے لیے اگر ہمیں اپنی اولادوں کو بھی قتل کرنا پڑے تو ہم اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیں گے، لیکن سلسلہ کو قتل نہ ہونے دیں گے۔ اور یہ سلسلہ کیا تھا؟ یہ خدا کا قائم کردہ سلسلہ نہیں ہے، بلکہ مرزا محمود صاحب نے 1956 میں یہ قائم کیا کہ کہیں مرزا خاندان کے ہاتھوں سے یہ خلافتی گدی نکل نہ جائے اور کہیں حکیم نور الدین صاحب کے بیٹے عبد المنان اور عبد الوہاب اس پر قبضہ نہ کر لیں۔ اور اسی کو وہ کہہ رہے ہیں، اور یعنی مجرموں کی راہ ایسے بھی ظاہر ہو گئی کہ مرزائی مسلم مود مرزا محمود کی جنسی بے اعتدالیوں کو منظر عام پر لایا گیا، اور ان کے مریدوں نے موقت بعضاب قسمیں کھا کر مرزا محمود کی جنسی درندگی کی داستانیں رقم کی، اور خدا کے نام پر چندہ چندہ کرنے والی مرزائی خلافت کے پاناما میں اکاؤنٹس نکل آئے اور ثابت کر گئے کہ یہ چندہ خور خلیفے خدا کے بنائے ہوئے نہیں ہیں۔ اور ان مرزائی مجرموں کی راہ آج اور کھل کر سامنے آ گئی جب مرزا خاندان کی ہی ایک لڑکی ندا نے مرزائی خاندان کے جنسی درندوں کے منحوس چہروں سے نقاب اٹھا دیا، اور مرزائی خلیفہ مرزا مسرور کی جاہلیت اور بزدلی کو بھی بے نقاب کر دیا۔ یہ وہی ندا ہے، جب وہ چھوٹی سی بچی تھی تو ندا کے متکبر نانا خلیفہ مرزا طاہر صاحب اپنی مرزائی خلافتی دجل کے نشہ میں چور حدیث مجددین کا انکار کر کے اور 15ویں صدی کے ہجری میں مبعوث ہونے والے مجدد وقت حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام کے انکار کر کے مرزائی خلافتی گدی کو مرزا خاندان میں تا قیامت مستحکم کرنے کے لیے جان توڑ کوششیں کر رہے تھے، جبکہ اسی وقت مرزا خاندان کے جنسی درندے اور خلافتی عملہ کے جنسی درندے مرزا طاہر کی بیٹیوں اور نواسیوں کی عزت پامال کر رہے تھے۔ یہ سب حقائق کی ثمر پر گواہ ہیں کہ حضرت مرزا صاحب کو جو عطا کردہ الہامی پیش گوئی تھی وہ اپنی پوری شان سے پوری ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ کو ایک زندہ خدا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک زندہ نبی ثابت کر گئی، اور امام مہدی حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی سچائی کے اوپر بھی مہر ثابت کر گئی، اور یہ اپنے مقاصد کو پورا کر رہی ہے، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ اور ابھی مستقبل میں ان مرزائی مجرمین کے خلاف اور کون سی گواہیاں منظر عام پر آئیں گی، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔